کہ میرے مولا ان بے عزام مسجدوں کا کیا ہوگا، ختم ہی اب یہی میلاد ہو جائے۔ بے عزام مسجدوں کا کیا ہوگا، ختم اب یہی میلاد ہو جائے۔ میرے مولا میرے قبیلے کا بچہ بچہ بلال ہو جائے۔ میرے مولا میرے قبیلے کا بچہ بچہ بلال ہو جائے۔ آئیے انہی چند لفظوں کے ساتھ میں فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ و مولانا حافظ قاری جناب عبدالغفار صاحب نقشبندی اشرفی جو بہار سے تشریف لائے ہیں، انہیں خطابت کے لیے مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے اپنے مہمان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ دیکھو ہمارے نبی کی شان، دیکھو ہمارے نبی کی شان۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے قبل کہ میں کچھ عرض کروں مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل جل کر اس آقا نامدار محبوب پروردگار دونوں جہاں کے مالک و مختار بی بی آمنہ کے دلارے حضرت عبداللہ کے جگر پارے عبد المطلب کے آنکھوں کے تارے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا و داتا مالک و مولا ہمارے حضور پرنور شافع یوم النشور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مدینہ کی زمین بھی کیا زمین معلوم ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینہ کی زمین بھی کیا زمین معلوم ہوتی ہے، اور لیے آغوش میں خلد بری معلوم ہوتی ہے، لیے آغوش میں خلد بری معلوم ہوتی ہے، اور تیرے جود و کرم کی ہر ادا میں یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے جود و کرم کی ہر ادا میں یا رسول اللہ نمود شان رب العالمین معلوم ہوتی ہے،
نمود شان رب العالمین معلوم ہوتی ہے، اور تعال اللہ، اے ارض مدینہ تیرا کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تعال اللہ، اے ارض مدینہ تیرا کیا کہنا، بلندی عرش کی زیر زمین معلوم ہوتی ہے، بلندی عرش کی زیر زمین معلوم ہوتی ہے، اور گناہگاروں سے پوچھو زاہد و رتبہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، گناہگاروں سے پوچھو زاہد و رتبہ محمد کا، انہیں قدر شفیع المذنبی معلوم ہوتی ہے، انہیں قدر شفیع المذنبی معلوم ہوتی ہے، اور اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، پڑھیے درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہاں کے نوجوانوں میں دیکھا، مناور کے رہنے والے سنیوں میں یہی جذبہ دیکھا، الحمدللہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس تجھ کو احتشام کے ساتھ نکالا گیا جس کی کوئی نظیر نہیں، بے شک جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جدھر دیکھیے رسول اللہ کا دیوانہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوا تھا۔ یہ سب حضرت علامہ مولانا شمساد صاحب اشرفی مصباحی کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس علاقے میں ایم پی میں سنیت کا کام کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایسے ہی علماء کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا عالم جو رسول اللہ کے دین کو سنبھالا کرتا ہے، ایسا عالم جو دین اسلام کو پھیلایا کرتا ہے، ایسا عالم جو رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتا ہے، سنو جب یہ دنیا سے جایا کرتا ہے تو فرشتے انہیں جنت کی بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، انہوں نے آپ کے دلوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، ایمان کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان یہ نام ہے رسول اللہ کی محبت کا، ایمان نام ہے رسول اللہ سے عشق رکھنے کا۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو نہ آپ پر نماز فرض ہے، نہ آپ پر روزہ فرض ہے، نہ آپ پر حج فرض ہے، نہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے میں نے ایمان ہی کے تعلق سے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسے ہی
اپنا موضوع سخن بنایا ہے کہ نجات کا دار و مدار یہ اعمال پر نہیں ہے بلکہ نجات کا دار و مدار ایمان اور عقیدے پر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ایمان اور عقائد یہی مدار نجات ہے، اعمال مدار نجات نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، وہ لوگ اے رسول عربی جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم کی، آپ کی مدد کی، نصرت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کی اتباع کی، انزل معه، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، وہی لوگ کامیاب ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں، رسول اللہ کے عاشق کامیاب ہیں۔ اب پہلے ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے، ہمیں سمجھنا ہے ایمان کسے کہا جاتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سے جب آپ پوچھیں گے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے تو یہ تعریف کریں گے کہ الایمان هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر کے آئے، تشریف لائے، اسے دل و جان سے مان لینا، تصدیق کر لینا، اسے ایمان کہا جاتا ہے، اسے ہی ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ تو کتاب کی بات ہے، یہ تو حدیث کی بات ہے، یہ تو تفسیر کی بات ہے، لیکن اے مسلمانوں، آؤ آؤ صحابیوں کو دیکھو، وہ صحابی جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، اصحابی کا نجوم بعلمہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ یہ ستارے کی طرح ہیں، تم ان میں سے جن کی اقتداء کرو گے فلاح پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ہمیں کسی دنیا دار کی اتباع نہیں کرنی ہے بلکہ رسول سرکار کی ہمیں اتباع کرنی ہے، پیغمبر اسلام کی ہمیں اتباع کرنی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ صحابہ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ارے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان نام ہے رسول اللہ سے محبت کرنے کا، ایمان نام ہے رسول سے عشق رکھنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق تمہیں کتنی چیزیں محبوب ہیں، تمہیں کتنی چیزیں پسندیدہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تین چیزیں محبوب ہیں، تین چیزیں پسندیدہ ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الجلوس عندک، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا، آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی مجلس میں بیٹھنا۔ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہوا کرتی ہے، میری تمنا یہ ہوا کرتی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کی زبان مبارک کے حدیث آپ سنتا رہوں، سماعت کرتا رہوں، اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ دوسری چیز کیا ہے؟ النظر الیک، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا، آپ کے رخ انور کو دیکھنا۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ ہم سے غائب ہو جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر بے چینی ہو جاتی ہے، بے قراری ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول جب آپ کی زیارت ہوتی ہے، ہم آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کو چین ملا کرتا ہے، قرار ملا کرتا ہے، سکون ملا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ انفاق و مالی علیہ کا، آپ کے اوپر مال خرچ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق کی ذات وہ ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال احد قط کما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کبھی کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا ہے جتنا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے اور نفع پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے موقع پر صحابہ کرام سے خطاب فرمایا تھا، اے صحابیوں جاؤ جاؤ اور مجاہدین کے لیے مال لے کر کے آؤ۔ صحابہ گئے تھے اور کسی
صحابی نے آدھا مال گھر میں چھوڑا، آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں لائے. یہی حضرت عمر کا حال تھا، یہی حضرت عثمان غنی کا حال رہا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، جتنا مال گھر میں تھا سب اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں لے آتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر صدیق، تم نے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اپنے خیش و اقارب کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے. میں نے اپنے بال بچوں کا اور اپنے اہل و عیال کا اللہ اور اس کے رسول کو نگہبان بنا دیا ہے، محافظ بنا دیا ہے. وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں سنو سنو، جس طریقے سے تمام رسولوں پر مجھے افضلیت حاصل ہے، بزرگیت حاصل ہے، ایسے ہی تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو افضلیت حاصل ہے، بزرگیت حاصل ہے. اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی زیارت کر لے، وہ ہمارے فاروق کی زیارت کر لے. آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. حضرت ابوبکر صدیق یہ جنتی ہے، حضرت عمر فاروق جنتی ہے، حضرت عثمان غنی جنتی ہے، حضرت مولا علی جنتی ہے. اے مسلمانوں، لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، رسول اللہ کو پیچھے کے پیچھے خبر نہیں تھی. اے مسلمانوں، اگر سرکار کو علم غیب نہیں تھا تو سرکار جنتی ہونے کی بشارت کیسے دے رہے ہیں، خوشخبری کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ارے غیب سے خبر کی بات کرتے ہو، سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں، صحیح طریقے سے رکوع کیا کرو، صحیح طریقے سے سجدے کیا کرو، صحیح طریقے سے قیام کیا کرو. اس لیے انی ارا رکوعکم وسجودکم وخشوعکم وخضوعکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک کے الفاظ ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں، صحیح طریقے سے رکوع کرو اور قیام کرو، سجدے کیا کرو. اس لیے کہ میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجدے کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے قیام کو بھی دیکھتا ہوں، ارے میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے خضوع کو بھی دیکھتا ہوں. تشریف فرما ہے، رکوع نام ہے ظاہری حالت کا، سجدہ نام ہے ظاہری حالت کا، قیام نام ہے ظاہری حالت کا، لیکن خشوع اور خضوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے حالات کا نام ہے. رسول اللہ امامت فرما رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے دل کے حالات سے بھی واقف ہے، دل کی کیفیات سے بھی واقف ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ارے مسلمانوں، جب ہونے کی بات آئی ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ بیان کرتے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالک یوم الدین کے نام ہیں. یہ گلی گلی پھرنے والے اور چکر لگانے والے، تسبیح پر تسبیح کھٹکھٹانے والے، انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ قیامت کے دن سرکار کی ذات ہی کام میں آ رہی ہے اور آقا ہی ہماری شفاعت فرما رہے ہیں. چنانچہ میں نے عالم خیال میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آج آپ ہی کی حکومت ہے، آج آپ ہی مالک ہیں، اے اللہ کے رسول، تو بادشاہ کا تو یہ طریقہ ہوا کرتا ہے کہ وہ ایک کرسی پر پراجمان ہو جا کرتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کرتا ہے، اے سپاہیوں
فلاں کام میں مشغول ہو جاؤ، اے وزیروں فلاں کام کو انجام دو، اے اللہ کے رسول آپ بھی تشریف فرما ہو جائیں اور بیٹھ جائیں، فرشتوں کو حکم دے اے فرشتوں فلاں کام میں مشغول ہو جاؤ، اے فرشتوں فلاں کام کو انجام دو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ ہوں گے اور تشریف نہ رکھیں گے، بلکہ آقا کبھی آپ پر نظر آئیں گے، کبھی میزان پر نظر آئیں گے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو گناہگار لوگ ہوں گے تو گناہوں کی وجہ سے ان کا قدم پرصراط کی طرف نہیں اٹھ رہا ہوگا، میزان کی طرف نہیں اٹھ رہا ہوگا، لیکن سنو میری ذات وہاں موجود ہوگی، پرصراط پر جمال مصطفیٰ موجود ہوگا اور جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر کے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے مسائل دور ہو جائیں گے، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو وہ پاور دیا ہے کہ آقا جسے چاہے عطا کر دیں، جسے چاہے جہنم میں ڈال دیں، یہ سرکار کو اختیار دیا گیا ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابو حذیفہ نے کہا ماں خصوصیت یہ ہے کہ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک تجھے اور اپنے آپ کو سرکار سے نہ بخشواؤں گا میں سبحان اللہ سبحان اللہ گھر واپس نہ آؤں گا۔ ماں نے جب یہ سنا اچھے طریقے سے نہلایا اور نیا لباس پہنایا، اچھا لباس پہنایا۔ حضرت ابو حذیفہ مقدس صحابی ہیں، لباس جدید پہن کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مسجد نبی میں حاضر ہوئے اور نماز مغرب کا وقت تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ سرکار باہر تشریف لائیں تو ہم اپنا معروضہ پیش کریں، ہم اپنا استغاثہ پیش کریں، لیکن آخر کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت طویل ہو جاتی ہے، ذکر طویل ہو جاتا ہے اور ذکر یہاں تک طویل ہوتا ہے کہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، نماز عشاء کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو حذیفہ وہیں کھڑے ہیں اور اذان ہوئی، پھر عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اے مسلمانوں اللہ اکبر! عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے ہیں اور حجرے عائشہ کی طرف چلتے ہیں، حضرت عائشہ کے کمرے کی طرف سرکار چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت ابو حذیفہ چل رہے ہیں۔ اب ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور طاقت نہیں ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں کچھ بول سکے اور معاوضہ پیش کر سکے، اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت موجود تھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اس لیے کہ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند کرتا ہے تو اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کی نماز برباد کر دی جاتی ہے، اس کے سجدے برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، ذرا سوچو کہ جو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دے تو قرآن اس کے اعمال سے برباد ہونے کا اعلان کر رہا ہے، تو جو رسول اللہ کو اپنے جیسا کہہ رہا ہو، اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہو اور رسول اللہ کو معاذ اللہ بڑا بھائی مان رہا ہو، تو کیا اس کے اعمال برباد نہ ہوں گے؟ کیا اس کا سجدہ برباد نہ ہوگا؟ کیا اس کی عبادت برباد نہ ہوگی؟ کیا اس کا رکوع برباد نہ ہوگا؟ کیا اس کا سجدہ برباد نہ ہوگا؟ خدا کی قسم عبادت وہی کارگر ہوتی ہے جو رسول اللہ کی عشق
میں ادا کی جاتی ہے، رسول اللہ کی محبت جو عبادت ادا کی جاتی ہے وہی بارگاہ ہوا کرتی ہے، وہی سجدہ قبول ہوا کرتا ہے، مقبول ہوا کرتا ہے۔ ارے عبادت کی بات کرتے ہو، ان علماء سے پوچھو کہ عبادت نام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عبادت نام ہے الطاف مصطفیٰ کا، اور کیوں نہ ہو میں سننا